واضح شہادت بجنور بسم الله الرحمن الرحيم باب التيمم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة المعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بن حزير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة رضي الله تعالى عنها فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم زاد ابن نفيل فقال لها أسيد يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين ولك به فرجا. باب التیمم، تیمم کا بیان. اس باب سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد دو مسئلوں کو بیان کرنا. ایک تو تیمم کی مشروعیت اور اس کا پس منظر بیان کرنا ہے کہ تیمم کس طرح سے مشروع ہوا. دوسرا مسئلہ تیمم کی کیفیت کو بیان کرنا ہے کہ تیمم کس طرح سے کیا جائے. لیکن مشہور جو ہے عالم ہے، محدث ہیں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نے یہاں تیمم کے تعلق سے کچھ باتیں بطور مقدمہ اور تمہیدات کے بیان کی ہیں. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ باب التیمم کا ماقبل سے ربط کیا ہے. ماقبل سے اور باب التیمم دونوں میں ربط کیا ہے. تو ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے طہارت مائیہ کا بیان تھا، پانی سے طہارت حاصل کرنے کا بیان تھا. اب یہاں سے طہارت ترابیہ کو ذکر کر رہے ہیں، مٹی سے طہارت حاصل کرنے کو ذکر یہاں سے کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے طہارت مائیہ کا بیان تھا، اب یہاں سے طہارت ترابیہ کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں. چونکہ طہارت مائیہ یہ اصل ہے اور طہارت ترابیہ یہ فرع ہے اور اس کے نائب کے درجے میں ہے. اور اصل جو ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے اور فرع جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مؤخر ہوتی ہے. اس لیے طہارت مائیہ کو پہلے ذکر کیا ہے اور بعد میں طہارت ترابیہ جو کہ فرع ہے، نائب ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا. دوسری چیز ہے تیمم کے لغوی اور اصطلاحی معنی. تو تیمم کے لغوی معنی ہے قصد و ارادہ کرنا. اس معنی کیا ہے؟ تیمم معنی کیا ہے؟ قصد و ارادہ کرنا. اور تیمم کے شرعی معنی ہے بغرض طہارت. اس معنی کیا ہے اس کے؟ تیمم کے شرعی معنی ہے بغرض طہارت، ہاتھ اور چہرے پر مسح کے ارادے سے شرعی قانون کے مطابق مٹی کا اس کو استعمال کرنا یا مٹی کا ارادہ کرنا. تو اس کے شرعی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بغرض طہارت، ہاتھ اور چہرہ کے مسح کے لیے شرعی قانون کے مطابق مٹی کا ارادہ کرنا یا مٹی کو استعمال کرنا. یہ تیمم کے شرعی اور اصطلاحی معنی. تیمم میں نیت شرط ہے یا نہیں؟ تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ تیمم کے لیے نیت شرط اور ضروری ہے. بغیر نیت کے تیمم نہیں ہو. اس لیے کہ تیمم کے معنی ہی ہے قصد ارادہ کرنا، اور شریعت نے الفاظ کے معنی لغوی کا جو ہے لحاظ رکھا ہے.
تیمم کے معنی چونکہ ہے ارادہ کرنا، اس لیے تیمم میں ارادے کا دخل ہے، بغیر ارادے کے تیمم صحیح نہیں۔ تو جمہور فقہا کے وہاں تیمم میں نیت کیا ہے؟ شرط ارادہ، طہارت کا ارادہ کرنا شرط ہے، بغیر نیت کے تیمم نہیں۔ اس کے مقابل میں وضو ہے، وضو کے اندر نیت تمام فقہا کے وہاں شرط نہیں، کچھ کے وہاں شرط ہے، کچھ کے وہاں شرط نہیں، لیکن تیمم میں بال اتفاق تمام فقہا کے وہاں نیت شرط ہے۔ یہ تو تیمم میں نیت ہو گئی۔ پھر تیمم کا ثبوت کس سے ہے؟ تو تیمم کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ہے، فتیمموا صعیدا طیبا۔ ایسے تیمم کا ثبوت سنت احادیث سے بھی ہے، چنانچہ اس باب کی ساری حدیثیں تیمم کے ثابت ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے تیمم کا ثبوت اجماع اور قیاس سے بھی ہے، تمام صحابہ، تابعین، فقہا، محدثین کا تیمم کے مشروع ہونے پر، اس کے جائز ہونے پر اتفاق ہے۔ تو تیمم کا مسئلہ ثبوت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس سب سے ہے۔ یہ تو ہو گیا تیمم کا ثبوت کس سے ہے۔ تیمم کی مشروعیت کا سبب کیا ہے؟ تیمم کس طرح سے مشروع ہوا ہے؟ تیمم کی مشروعیت کا سبب کیا ہے؟ تو تیمم کی مشروعیت کا سبب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہونا ہے کہ غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مرسی دونوں ایک ہی ہیں، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا اور اسی غزوہ میں واقعی افک پیش آیا تھا، تو یہ تیمم مشروع ہوا۔ پھر تیمم کے مشروعیت سلسلے میں علماء کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں واقعی افک بھی پیش آیا تھا، تیمم کی مشروعیت بھی اسی غزوے میں ہوئی۔ لیکن علماء محدثین کی دوسری جماعت ہے جو کہتی ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں واقعی افک تو پیش آیا ہے، لیکن تیمم کی مشروعیت غزوہ بنی مستلق میں نہیں ہوئی، تیمم کی مشروعیت دوسرے غزوے میں ہوئی۔ دلال کی روشنی میں دوسری جماعت کا قول زیادہ راجح ہے کہ غزوہ مرسی میں یا غزوہ بنی مستلق دونوں ایک ہی غزوے کا نام ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال گم ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ اسی غزوے میں واقعی افک پیش آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن تیمم کی مشروعیت غزوہ مستلق میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ حال گم ہوا ہے کسی اور سفر میں، اس سفر میں تیمم کی مشروعیت کا واقعہ پیش آیا، تو دلال کی روشنی میں یہی زیادہ کیا ہے راہ ہے۔ یہ تو تیمم کی مشروعیت کا سبب ہو گیا۔ تیمم کی شرط کیا ہے؟ تو تیمم کی شرط ہے پانی کے استعمال سے عاجز ہونا۔ یہ شرط کیا ہے؟ پانی کے استعمال سے عاجز ہونا۔ پانی ہے، پانی نہیں، یہ بھی عاجز ہونا ہی ہے، یا پانی ہے لیکن مرض وغیرہ کی وجہ سے اس کے استعمال سے عاجز ہے، تو ایسے موقع پر تیمم کرنا جائے، لیکن پانی موجود ہے، استعمال پر قادر ہے، تو اب تیمم جائز نہیں، کیونکہ تیمم نائب ہے، پانی اصل ہے، اصل کے ہوتے ہوئے نائب پر عمل نہیں کیا جائے۔ تیمم جو ہے عزیمت ہے یا رخصت ہے، تو اس میں فقہا کے تین قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ تیمم مطلقاً عزیمت ہے۔ تیمم کیا ہے؟ مطلقاً عزیمت۔ مطلق کا مطلب پانی سرے سے موجود نہ ہو تب بھی عزیمت ہے، پانی موجود ہو لیکن مرض وغیرہ کی وجہ سے استعمال سے عاجز ہو تب بھی عزیمت ہے۔ تو ایک قول یہ کہ پانی مطلقاً عزیمت ہے، تیمم مطلقاً کیا ہے؟ عزیمت ہے۔
دوسرا قول یہ کہ تیمم مطلقاً رخصت، مطلق یہاں بھی وہی مطلب کہ پانی سرے سے نہ ہو تب بھی تیمم کرنا رخصت ہے، پانی ہو لیکن استعمال سے عاجز و مرض کی وجہ سے جب بھی رخصت۔ دوسرا قول یہ کہ تیمم مطلقاً رخصت۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرنا عزیمت ہے، تیمم کرنا کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ اور اگر پانی موجود ہو لیکن مرض وغیرہ سے استعمال سے عاجز و مرض وغیرہ کی وجہ سے تو پھر تیمم کرنا رخصت، تیمم کرنا کیا ہے؟ رخصت۔ تو تیمم عزیمت ہے یا رخصت؟ اس میں کتنے قول ہیں فقہا کے؟ 3۔ پہلا قول یہ کہ تیمم مطلقاً عزیمت، دوسرا قول یہ کہ تیمم مطلقاً رخصت، تیسرا قول یہ کہ پانی نہ ہو تو عزیمت، پانی ہو لیکن استعمال سے عاجز ہو جائے مرض کی وجہ سے تو تیمم کرنا کیا ہے؟ رخصت۔ تو پھر تیمم کرنا یہ رخصت ہے۔ تو یہ چند تمہیدی بات علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کے تعلق سے کیا کی ہے؟ ذکر کیا۔ حدیث دیکھو، حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی حدثنا ابو معاویہ تحویل وحدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا عبدۃ المعنی واحد، یعنی الفاظ بدلے ہوئے ہیں دونوں سندوں کے لیکن مفہوم ایک ہے۔ عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ قالت بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسید بن حذیر واناسا معه فی طلب قلادۃ ازلتها عائشہ، کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حذیر اور ان کے ساتھ چند آدمیوں کو اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گم کر دیا۔ فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہوا، فصلوا بغیر وضو، تو لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آئے، فذکروا ذالک، اس کو ذکر کیا۔ فانزلت آیۃ التیمم، تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ زادہ ابن نفیل نے اس روایت میں اضافہ کیا ہے۔ فقال لها اسید یرحمک اللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعلہ اللہ للمسلمین ولکی فیہ فرجا، کہ اسید بن حذیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد پیش کی کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، جو چیز تمہاری وجہ سے نازل ہوتی ہے اور تم اس کو ناگوار سمجھتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عام مسلمانوں کے لیے رحمت اور وسعت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں حدیث میں صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا ہے اور اسید بن حذیر کو چند لوگوں کو آپ نے ہار تلاش کرنے کے لیے متعین کیا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ اختصار ہے، صرف اتنا ہی ہے۔ سفر کس سفر کا واقعہ ہے، کیا صورتحال پیش آئی، اس میں ایسا کچھ نہیں۔ البتہ مسلم شریف کے اندر اور بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے اس میں تفصیل ہے۔ مسلم بخاری روایت میں تفصیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، اور سفر میں چلتے چلتے جب ہم مقام ذات الجیش یا مقام بیدا پر پہنچے، مقام ذات الجیش یا مقام بیدا پر پہنچے تو میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کے گر گیا۔ ہار ٹوٹ کر کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ جب میں نے گلے پہ ہاتھ رکھا دیکھا کہ ہار نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو تلاش کرنے کے لیے وہاں پر قیام کیا اور اسید بن حذیر وغیرہ کو ہار تلاش کرنے پر متعین کر دیا۔ چونکہ اس وقت رات تھی تو رات کی تاریکی کی وجہ سے رات میں ہار تلاش کرنا یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ صبح روشنی ہوتے ہی ہار کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا تو پورا قافلہ وہیں پر رک گیا
جب صبح ہوئی اور یہ قافلہ ایسی جگہ پر رکا تھا جہاں پانی موجود نہیں تھا، اس لیے صحابہ پریشان ہوئے اور پریشان ہو کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ کی بیٹی کا عجیب حال ہے، ایسی جگہ پر ہم لوگوں کو ہار گم کر کے روک دیا ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے پانی تک دستیاب نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ بیٹی تیری غفلت کی وجہ سے اتنے سارے لوگ پریشان ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، کیسے نماز پڑھیں۔ زبان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت کرنے لگے، تم ہر جگہ غفلت سے کام لیتی ہو، تمہاری غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور ہاتھ سے کچوٹی بھی لگانے لگے، زبان سے ملامت کر رہے تھے اور ہاتھ سے ان کو تھپکی مار رہے تھے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جب میرے ابو میری پٹائی کر رہے تھے، ہاتھ سے مار رہے تھے اور منہ سے ملامت کر رہے تھے، تو میں نے ذرا سی بھی حرکت نہیں کی، جیسے میں بیٹھی تھی ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری رات پر رکھا ہوا، اگر میں حرکت کرتی تو آپ کی نیند ٹوٹ جاتی، اس لیے میں نے حرکت نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ کے سامنے یہی صورتحال آئی کہ نماز کا وقت قریب ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں، تو اس وقت تیمم کی آیت نازل ہوئی اور تیمم کا حکم کیا ہوا؟ مشروع ہوا، تیمم کا حکم مشروع ہوا۔ تو حضرت اسید بن حضیر جن کو کیا کہتے ہیں کہ ہار تلاش کرنے کے لیے متعین کیا گیا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک بات دی، کہا کہ تمہاری وجہ سے کوئی بھی ناگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے لیے وسعت اور رحمت کا باعث بنا دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خانواد صدیق سے رحمت کا ظاہر ہونا کوئی نئی بات نہیں، اس خاندان سے تو رحمت اور وسعت کا ظہور ہوتا ہی رہتا ہے۔ دیکھو پانی نہ ہونے کی شکل میں ایک نیا حکم شرعی آ گیا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو مسلم شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ لمبی کیا ہے حدیث ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ایک مرتبہ گم ہوا ہے یا 2 مرتبہ گم ہوا ہے، اور تیمم کی مشروعیت کا واقعہ کس سفر میں پیش آیا ہے، تو اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں۔ اتنا تو روایتوں سے طے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا ہے۔ ایک مرتبہ غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا ہے، اور اس کی وجہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اب جو ہے آپ کے قافلے نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور قافلہ کے کوچ کرنے کا وقت ہو گیا تھا، آپ نے کوچ کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ تیاری کرو قافلہ کوچ کرنے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھے بہت سخت تقاضا تھا پیشاب پاخانے کا، میں پیشاب پاخانہ کرنے چلی گئی اور وہی میرا ہار ٹوٹ کر کے گر گیا، اور یہ ہار میرا ذاتی نہیں تھا بلکہ اپنی بہن اسما کا ہار لے کر کے آئی تھی، تو میں پھر ہار تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب ہار تلاش کر کے آئی تو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے جا چکا ہے، تو میں اسی اونٹ کی جگہ پر بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ حوض میں حضرت عائشہ نہیں ہے تو آپ خود آئیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ تو ذہین تھی، سمجھدار تھی، اگر ادھر ادھر جائیں گے تو ڈھونڈنے والا پریشان ہو جائے گا، اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئے، پھر ان کو لے کر کے لوگ گئے۔ اسی واقعے میں واقعی افک پیش آیا ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا ہے؟ ہار گم ہوا ہے۔ دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار
دوسرے سفر میں گم ہوا ہے اور اسی سفر میں تیمم کی مشروعیت ہوئی، تو دوبارہ حال کیا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے سفر میں گم ہوا ہے اور اسی سفر میں تیمم کی مشروعیت ہوئی۔ چنانچہ موجب طبرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میرا ہاتھ کسی سفر کے اندر گم ہو گیا، تو مجھ پر جن لوگوں کو بہتان اور الزام لگانا تھا انہوں نے بہتان لگا لیا، الزام تراشی کر لیا۔ پھر دوبارہ ایک سفر میں میرا ہاتھ پھر گم ہوا، دوبارہ سفر میں کیا ہے؟ میرا ہاتھ پھر گم ہوا۔ لوگوں نے میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور اسی سفر میں تیمم کی مشروعیت ہوئی، مستقل تیمم کا حکم نازل ہوا۔ تو میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ مجھ سے کہا کہ بیٹی تو بڑی بابرکت حال ہے، تو بہت برکت والی بیٹی ہے، تو بہت برکت والی بیٹی ہے، تو بہت برکت والی بیٹی ہے۔ 3 مرتبہ میرے والد نے مجھے یہ کہا کہ تو بہت برکت والی بیٹی ہے، تیری وجہ سے ایک مستقل شرعی حکم نازل ہو گیا اور یہ عام ہو گیا کہ جب بھی پانی موجود نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تیمم کر سکتے۔ تو اس میں صراحت ہے کہ ہار 2 مرتبہ کیا ہوا ہے؟ گم ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہار گم ہوا ہے تو عفق کا واقعہ پیش آیا ہے، اور دوسری مرتبہ ہار گم ہوا ہے تو اس میں تیمم کی مشروعیت ہوئی۔ اب یہ کہ دوبارہ ہار گم ہونا اور تیمم کا مشروع ہونا یہ کس سفر میں پیش آیا، یہ کس سفر کا واقعہ ہے؟ تو ایک مشہور عالم ہے ابن حبیب مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن حبیب مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واقعہ عفق اور ہار کا گم ہونا یہ تو غزوہ بنی مستلق کا واقعہ ہے، اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور حضرت عائشہ کا پھر ہار گم ہونا اور اس موقع پر تیمم کا مشروع ہونا یہ کیا کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عائشہ کا ہار دوبارہ گم ہونا اور تیمم کا مشروع ہونا یہ کس سفر کا واقعہ ہے؟ تو ابن حبیب مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے، کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا ہے اور اسی موقع پر تیمم کی مشروعیت ہوئی ہے۔ ابن حبیب مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کو دلیل سے باقاعدہ ثابت کیا، اور دلیل یہ دی ہے کہ غزوہ بنی مستلق کب پیش آیا ہے، اس کی تاریخ کے متعلق محدثین کا مورخین کا اختلاف، کوئی 4 کہتا ہے، کوئی 5 کہتا ہے، کوئی 6 کہتا ہے۔ آخری قول ہے کہ غزوہ بنی مستلق یہ سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے، اس سے زیادہ کسی نے تاریخ بیان نہیں کی، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 6 سے اوپر غزوہ بنی مستلق کی تاریخ کسی نے بیان نہیں کی۔ تو معلوم ہے کہ غزوہ بنی مستلق یہ سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، اس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تیمم کی مشروعیت کے واقعہ میں شامل تھے۔ چنانچہ جب تیمم کی مشروعیت ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے تعجب سے کہا فلم ادری کیف اتیمم، کہ تیمم کا حکم تو نازل ہو گیا، فلم ادری کیف اتیمم، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تیمم کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث روایت سے معلوم ہوا کہ تیمم کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ادھر یہاں کہ حضرت ابو ہریرہ تیمم کی مشروعیت کے موقع پر اس واقعے میں سفر میں کیا تھے، شامل، اور حضرت ابو ہریرہ کے متعلق ہے کہ یہ غزوہ خیبر میں آ کر کے شامل ہوئے، مسلمان ہوئے ہیں
اور غزوہ خیبر میں آ کر کے شامل ہوئے ہیں۔ اور غزوہ خیبر یہ سن 7 ہجری میں پیش آیا۔ کب پیش آیا ہے؟ سن 7 ہجری میں۔ تو غزوہ خیبر یہ سن 7 ہجری میں پیش آیا، اس میں حضرت شامل ہوئی ہے۔ اور غزوہ بنی مصطلق یہ سن 6 ہجری میں۔ اور جب غزوہ بنی مصطلق سن 6 ہجری میں ہے تو ظاہر ہے کہتے ابو ہریرہ غزوہ بنی مصطلق میں شامل نہیں تھے۔ جب شامل نہیں تھے اور ابو ہریرہ یہ تیمم والے واقعے کے سفر میں موجود تھے، تو غزوہ بنی مصطلق میں ابو ہریرہ شامل نہیں تھے، تو وہاں تیمم بھی نزول نہیں ہوا ہے۔ تیمم کا نزول ہوا ہے یہ غزوہ ذات الرقاع میں۔ کس میں؟ غزوہ ذات الرقاع۔ تو غزوہ بنی مصطلق اس لیے نہیں ہوا ہے کہ وہ سن 6 ہجری میں، اور ابو ہریرہ یہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، پھر غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، اس سے پہلے مسلمان ہی نہیں تھے، تو غزوہ بنی مصطلق میں شامل کہاں سے ہوئے؟ پھر یہ کیسے کہا فلم ادریہ تیمم؟ تو معلوم ہوا کہ یہ تیمم کی مشروعیت کا جو واقعہ ہے یہ غزوہ بنی مصطلق کا نہیں ہے، بلکہ یہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے۔ اور راجے کیا ہے؟ یہ کہ ہار کا گم ہونا، واقعی اس کا پیش آنا، یہ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ بنی مصطلق میں پیش آیا ہے۔ اور ہار کا گم ہونا اور تیمم کا مشروع ہونا یہ واقعہ کس کا ہے؟ غزوہ ذات الرقاع کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ غزوہ ذات الرقاع کا ہے۔ یہ الگ واقعہ، یہ الگ واقعہ۔ تو ابن ابی مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں یہ دونوں واقعہ الگ الگ سفر میں پیش آئے۔ واقعہ افک اور ہار کا گم ہونا یہ پیش آیا ہے غزوہ بنی مصطلق میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہونا اور تیمم کا مشروع ہونا یہ واقعہ پیش آیا ہے غزوہ ذات الرقاع کے سفر میں۔ اس لیے ایک سفر میں افک اور تیمم کی مشروعیت نہیں ہوئی، ہر 2 مرتبہ گم ہوا ہے اور الگ الگ 2 سفروں میں گم ہوا ہے۔ ایک مرتبہ غزوہ بنی مصطلق کے سفر میں وہاں افک پیش آیا ہے، اور دوسری مرتبہ کیا کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع کے سفر میں، اور یہاں تیمم کی مشروعیت ہوئی ہے۔ فَأُنزِلَتْ آیَةُ التَّیمُّمِ، تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اب آیت تیمم کے متعلق 2 آیتیں ہیں۔ ایک آیت تو سورہ نساء میں ہے، اور ایک آیت جو ہے یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ یہاں آیت تیمم سے کون سی آیت مراد ہے؟ سورہ نساء والی آیت مراد ہے، یا کیا کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ والی آیت مراد ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہاں آیت تیمم سے مراد سورہ مائدہ والی آیت۔ کون سی آیت مراد ہے؟ سورہ مائدہ والی آیت۔ تو آیت تیمم 2 ہیں، ایک سورہ نساء میں آیت تیمم ہے، اور ایسے ہی سورہ مائدہ میں آیت تیمم ہے۔ یہاں کون سی آیت مراد ہے؟ سورہ نساء والی مراد ہے یا سورہ مائدہ والی مراد ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہاں سورہ مائدہ والی آیت تیمم مراد ہے کہ وہ نازل ہوئی تھی۔ اکثر محدثین نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اتفاق کیا ہے کہ یہی صحیح ہے کہ اس موقع پر سورہ مائدہ والی آیت تیمم نازل ہوئی تھی، اور یہاں انزلت آیت التیمم میں سورہ مائدہ والی آیت تیمم مراد ہے، نہ کہ سورہ نساء والی۔ چلو حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني يونس عن ابن هشام قال ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر انه كان يحدث انهم تمسوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب قال ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن یاسر، کہ انہوں نے بیان کیا عمار بن یاسر کے حوالے سے انه كان يحدث،
अन्नहुम तमस्सहु वहुम मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये युहद्दिसु पढ़े, अब मैंने सो युहद्दिसु कि वो अम्मार बिन यासिर रुकाना युहद्दिसु कि वो बयान करते थे। क्या बयान करते थे? अन्नहुम तमस्सहु कि सहाबा ने मस्सा किया, वहुम मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, बिस्सईर मिट्टी से। फजर की नमाज के लिए फजरबू बेकुफरिम, उन्होंने अपना हाथ मारा मिट्टी पर, सुरमा मसऊद वजूहू, फिर अपने चेहरों का मसा किया, मसातन वातन एक मरतबा, फिर दोबारा हाथ मारा मिट्टी पर और मसा किया अपने दोनों हाथों का कंधों तक और बगल तक, बिलबुतूनी ऐदीहिम, अपने हाथ के बातनी हिस्से से, यानी हथेली से किया, पुष्ट से नहीं किया। यहाँ इस हदीस में और आगे भी हदीसों में हज़रत ने तयम्मुम की कैफियत को बयान किया है, लेकिन यहाँ एक मसला है कि मायजूज़ु बिही तयम्मुम क्या है, यानी किन चीज़ों से तयम्मुम करना ये सही है। तो महबूज़ की तयम्मुम बिल इत्तिफाक सईद तय्यब है, पाक मिट्टी सईद तय्यब, फतयम्ममु सईदन तय्यबा। तो महबूज़ की तयम्मुम बिल इत्तिफाक क्या है? सईद तय्यब, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। अलबत्ता सईद तय्यब की तफसीर में मुराद में इख्तिलाफ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं सईद तय्यब से मुराद ज़ी गुबार मिट्टी है, ऐसी मिट्टी मुराद है जिसके ऊपर गर्द और गुबार पड़ा। तो इसलिए इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल के वहाँ सिर्फ ज़ी गुबार मिट्टी से तयम्मुम करना जायज़ है, इसके अलावा किसी और चीज़ से तयम्मुम करना जायज़ नहीं। मिट्टी भी हो और उसके ऊपर गर्दा भी हो, हाथ लगाने से तो हाथ में लग जाए। तो इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास सईद तय्यब से मुराद क्या है? ज़ी गुबार मिट्टी, जो गर्दो गुबार वाली मिट्टी, इसलिए उनके वहाँ सिर्फ ज़ी गुबार मिट्टी से तयम्मुम करना जायज़ और उसके अलावा किसी और से जायज़ नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इनके वहाँ सईद तय्यब से मुराद मिट्टी और हर वो चीज़ जो ज़मीन के जिन्स हो, यानी सईद तय्यब से मुराद अर्ज़ और जिन्सुल अर्ज़, मिट्टी और वो चीज़ जो ज़मीन की जिन्स हो। साहब शरह ने जिन्सुल अर्ज़ की तारीफ लिखी है। जिन्सुल अर्ज़ से मुराद वो चीज़ें हैं जिनको आग पे गरमाया जाए तो पिघले ना और आग में जलाया जाए तो जल करके राख ना, जैसे चूना है, कच्छ है, ये सब। तो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक के वहाँ सईद तय्यब से मुराद क्या है? अर्ज़ और जिन्सुल अर्ज़। इसलिए इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तयम्मुम मिट्टी से भी जायज़ है और उन तमाम चीज़ों से जो ज़मीन की जिन्स से हो, यानी उन चीज़ों से जिनको आग में गरमाने से वो पिघलती ना हो या आग में जलाया जाए तो जल करके राख ना हो, जैसे पत्थर है, तो उनसे क्या कहते हैं? तयम्मुम करना जायज़ है। इसके वहाँ है हनफिया और मालिकिया की। बाकी आगे तयम्मुम करने की कैफियत क्या है? तयम्मुम रुसवैन तक होगा या मिरफक़ैन तक होगा, और एक तयम्मुम में एक ज़रब है या दो ज़रब है या तीन ज़रब है या चार है, कितनी है, इसमें कई सारे कौल हैं, ये कल देखेंगे।